بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن آف انڈوکرائنالوجی یعنی انڈوکرائن سسٹمز۔ اسی لیکچر میں ہم اس کی جو انٹروڈکشن ہے یعنی واٹ از انڈوکرائن سسٹمز یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں صرف، یعنی آنے والے جو لیکچر ہے اس میں ہم مزید ڈیٹیل میں اس کی جتنی بھی ہارمونز ہے، گلینڈ ہے، کہاں پر ہے، لوکیشن کہاں ہے، کام کیا ہے، اس کی فنکشن یعنی ہم اس میں پھر پڑھیں گے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ پیرامیڈکس اور اس کے ساتھ جو ڈپلومہ ہے اور نرسنگ ہے، یعنی فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیمسٹر میں ہم جتنی بھی سسٹم ہے ہمارے باڈی کے 11 سسٹم ہے، اس 11 سسٹم میں جو ہمارے فنکشن یعنی فزیالوجی ہے وہ فزیالوجی ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے جو سب سے پہلے ہم ڈائریکٹلی ڈیزیز اور ڈس آرڈر پہ نہیں جاتے، سب سے پہلے ہم جو ہے انٹروڈکشن پڑھتے ہیں یعنی فزیالوجی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس یہاں 3 ورڈز ہے: انڈوکرائنالوجی، واٹ از انڈوکرائن سسٹمز اینڈ انڈوکرائنالوجسٹ۔ یہ 3 جو ورڈز ہے یہ ایکسپلین کرتے ہیں اور اس میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو انڈوکرائن سسٹم، واٹ از انڈوکرائن سسٹمز، انڈوکرائن سسٹم کیا ہے؟ انڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ ایک سسٹم ہے، مشتمل ہوتے ہیں گلینڈز، آرگنز اور کچھ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ گلینڈز، آرگنز، کچھ سیلز یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے اور پھر وہ ہارمون جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیز انٹو دا بلڈ یعنی بلڈ کو دیتے ہیں، اور جو بلڈ ہے وہ پھر باڈی میں سرکولیٹ ہوتے ہیں، یعنی جو بلڈ ہے وہ باڈی میں سرکولیٹ ہوتے ہیں اور بلڈ کے ساتھ تو ہارمونز ہے اور ہارمون بھی باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جہاں پہ اور اس کی جو ٹارگٹ سیل ہے، ٹارگٹ آرگن ہے، اس ٹارگٹ آرگن کو یا سیل کو جو پہنچاتے ہیں وہ بلڈ پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے ہارمون، ٹھیک ہے۔ یعنی گلینڈز ہے ہمارے باڈی میں، پیچولری گلینڈ ہے، پیروٹیڈ گلینڈ ہے، تھائرائڈ گلینڈ ہے، ایڈرینل گلینڈ ہے، جو ہارمون بناتے ہیں وہ گلینڈ کے ذریعے، یہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے، انڈوکرائن سسٹم کا حصہ ہے۔ یعنی پیچولری گلینڈ جو بناتے ہیں گروتھ ہارمونز، یا اس کے ساتھ جو ACTH ہارمونز ہے، یا اس کے ساتھ جو آکسیٹوسین ہے، ADH ہارمونز ہیں، یہ ہارمون جو ہے یہ پیچولری گلینڈ بناتے ہیں۔ اور اب جو گلینڈ ہے یہ ایک پارٹس آف دا انڈوکرائن سسٹم، اس کے ساتھ جو آرگن ہے، کچھ آرگن ہے جو ہارمونز بناتے ہیں، جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس ڈائجسٹو سسٹم میں یعنی اسمال انٹسٹائن یا اسٹمک، اسمال انٹسٹائن یا اسٹمک ہو، جیسے گیسٹرین ہے، سیکریٹین ہے، CCK، یعنی اس کے ساتھ جو CCK کولیسسٹیکائنین ہے، اس کے بعد گریلین ہے، اور اس کے بعد جو ہے سومیٹوسٹیٹین ہے۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم کا جو آرگن ہے یہ ہارمون بناتے ہیں، یعنی گیسٹرین اور CCK یہ تو بہت امپارٹنٹ ہے، اور سیکریٹین، سومیٹوسٹیٹین یہ بہت امپارٹنٹ ہارمونز ہے جو عموماً پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے انڈوتھیلیل سیل ہے، اور وہ کون سی ہارمون بناتے ہیں؟ پروسٹوسائکلین جو ہے یہ ایک سیل یعنی انڈوتھیلیل سیل کی وجہ سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈوتھیلیل سیل کہاں پر ہوتا ہے؟ ہمارے جو ویسلز ہے اس ویسل کے انٹرنلی جو لائن ہے، اس انٹرنل لائن جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں انڈوتھیلیل سیل، اور اس انڈوتھیلیل سیل جو ہے یہ ہارمون بناتے ہیں پروسٹوسائکلین۔ یعنی انڈوکرائن سسٹم کیا ہے؟ یہ مشتمل ہے گلینڈز پہ، آرگنز پہ اور سیل پہ۔ تو یہ 3 جو گلینڈ، آرگن اور سیل کیا کرتے ہیں؟ میک ہارمونز اینڈ ریلیز دیم ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ، اور بلڈ کو دیتے ہیں، بلڈ کو ریلیز کرتے ہیں ڈائریکٹلی، اور پھر سو دے کین ٹریول ٹو ٹیشو اینڈ آرگن آل اوور دا باڈی۔ یہ پھر ٹریول کرتا ہے کہاں؟ ٹیشو کو، آرگنز کو اور باڈی، مزید جو باڈی ہے اس کے علاوہ، تو اس تک بھی یہ جو ہارمونز ہے وہاں تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر میں بھی اس کی جو ٹارگٹ سیل ہے وہ ٹیشو میں ہوگا، وہ آرگن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینی پارٹس آف دا باڈی جو ہے وہ ٹارگٹ سیل ہو سکتا ہے ہارمونز کا، ٹھیک ہے۔ اس سیل تک پہنچانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بلڈ ہے، ٹھیک ہے، انڈوکرائن سسٹم میں۔
تو پھر مزید جو ایگزوکرائن انڈوکرائن ہے اس کا جو مطلب ہے، یعنی اس کا جو ڈیفرنس وہ ہم پڑھیں گے. یعنی انڈوکرائن سسٹم وہ سسٹم ہے جو وہ ڈائریکٹلی بلڈ کو، یعنی اس کا خاص اسپیشل پاتھ وے نہیں ہے، وہ بلڈ کو دیتے ہیں اور بلڈ جو ہے وہ جو ٹارگیٹ آرگن ہے، ٹارگیٹ سیل ہے، وہاں تک لے جاتے ہیں. اور جو ایگزوکرائن سسٹم ہے اس کے ساتھ اسپیشل آرگن یعنی اسپیشل پائپ ہے، اس اسپیشل پائپ کے ذریعے اپنا ہارمون جو ہے وہ ٹارگیٹ سیل تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اس کے بعد جو انڈوکرائنالوجی ہے، انڈوکرائنالوجی کیا ہے؟ انڈوکرائنالوجی ایک برانچ ہے فزیالوجی اور میڈیسن کا، جو کنسرن ہوتا ہے انڈوکرائن گلینڈ اور ہارمونز. یعنی یہ انڈوکرائنالوجی ایک برانچ ہے، اس میں ہم پڑھاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں کیا انڈوکرائن گلینڈ اور جو ہارمونز. یعنی انڈوکرائن گلینڈ جب پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہارمون بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک برانچ ہے. اور انڈوکرائنالوجسٹ کون ہے؟ انڈوکرائنالوجسٹ وہ آدمی اور ڈاکٹرز ہے جو انڈوکرائنالوجی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، یعنی MBBS اور MBBS کے بعد جو ہے FCPS کرتے ہیں. FCPS جو ہے کبھی کبھار وہ سپر اسپیشلٹی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو ہے میڈیکل میں FCPS کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا FCPS کرتا ہے انڈوکرائنالوجی میں. ہمیں عموماً یوزولی آج جو کل جو ڈاکٹر ہے وہ سپر اسپیشلٹی جو ہے اس کو انڈوکرائنالوجی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انڈوکرائنالوجسٹ یعنی یہ انڈوکرائن سسٹم کی جو ڈس آرڈر اور ڈیزیز ہے اس کی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈوکرائنالوجسٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آل دا فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز ریگولیٹ بائی، یعنی ہمارے باڈی کے جو فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز یعنی ہومیوسٹیسس ہے، وہ ہومیوسٹیسس کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ انڈوکرائن سسٹم اینڈ نروس سسٹم. یعنی یہ دو سسٹم ہے جو ہومیوسٹیسس کو مینٹین کرتا ہے ہمارے باڈی کی. ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ سلو کام کرتا ہے فار لانگ ٹائمز، اور نروس سسٹم جو ہے یہ کوئکلی کام کرتا ہے بٹ فار شارٹ ٹائمز. یعنی لانگ ٹائم کے لیے جو ہے انڈوکرائن سسٹم ہے اور شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے نروس سسٹم ہے. اس کی نروس سسٹم کا جو ہومیوسٹیسس کی جو اگزامپل ہے یہ شارپ نیڈلز ہے. یعنی آپ کے ہاتھ شارپ نیڈل کے ساتھ ٹچ ہوا یعنی لگ گئی تو آپ کو جو ہے جلدی اس سے اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جو رسپانس ہے یہ نروس سسٹم کا رسپانس ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو شارپ نیڈل ہے آپ کے انگوٹھی کے ساتھ جو ہے لگ گیا تو انگوٹھی نے یہ آؤٹ سائڈ سے آپ نے اسٹیمولس، یہ انوائرمنٹل اسٹیمولس ہے، یہ نیڈلس، یہ شارپ نیڈل جو ہے یہ انوائرمنٹل اسٹیمولس ہے. تو یہ انوائرمنٹل اسٹیمولس جو ہے یہاں پر ہمارے جو اسکین ہے یہاں پر ریسیپٹر ہوتے ہیں. ریسیپٹر جو ہے وہ سیل بھی ہو سکتا ہے، وہ اینڈنگ آف نرو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیمولس ہے آؤٹ سائڈ، اسٹیمولس کیا ہے؟ اسٹیمولس دا چینج ان دا انوائرمنٹ میں چینج آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹیمولس. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں ریسیپٹر ہے، یہ ریسیپٹر ریسیو کرتا ہے اسٹیمولس، اور یہ اسٹیمولس جو ریسیو کرتا ہے پھر جو ریسیپٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ جو نروز ہے یعنی نیوران جو ہے، یعنی سینسری نیوران جو ہے، سینسری نیورانس کو میسیج دیتے ہیں. پھر سینسری نیوران جو ہے وہ اسپائنل کارڈ تک وہ میسیج لے جاتے ہیں، اسپائنل کارڈ سے وہاں جو ایسوسیٹیو نیوران ہے اس کو دیتے ہیں، اور ایسوسیٹیو نیوران جو ہے وہ پھر اسپائنل کارڈ سے برین تک وہ میسیج لے جاتے ہیں، اور برین میں وہاں پہ جو ہے ڈیسیجن ہوتا ہے، اور ڈیسیجن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن کے بعد ایک اور نیوران ہے موٹر نیورانز، موٹر نیوران کو دیتے ہیں، اور موٹر نیوران جو ہے یہ مسلز اور گلینڈ کو پھر آرڈر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو شارپ نیڈل ہے تو آپ کو کوئکلی ود دا ملی سیکنڈز آپ کو یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ ایسے جو ہاتھ ہے اٹھا دو کیونکہ آپ کو پھر نقصان پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اٹھا دیا ملی سیکنڈ. یہ نروس سسٹم کا جو ورک ہے اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ شارٹ سٹوری ہے. اور انڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ آپ کو ترس لگتا ہے، جو ترس لگتے ہیں تو ہمارے جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ ADH ریلیز ہوتے ہیں. ADH جو ہے وہ کڈنی میں چلے جاتے ہیں، اور کڈنی میں جو ہے وہ ایک نیفران ہے، اور نیفران میں جو لاسٹ پارٹ ہے وازا ریکٹا پہ وہاں ایکٹ ہوتے ہیں. وازا ریکٹا سے جو ہے جو یورین ہے، یورین سے وہ جو ہے یعنی
پھر آبزرو کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ADH کیا کرتا ہے، جو ہمارے تھرسٹ سینٹر ہے وہ تھرسٹ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہم کو پیاس لگتے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پانی پیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہومیوسٹیسس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو شارٹ اسٹوری ہے لیکن پھر بھی ہم پڑھائیں گے، اگین جو لیکچر آتے ہیں اس میں ہم پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیس ٹو سسٹمز انٹریکٹ ود ون اندر اینڈ ریگولیٹ باڈی فنکشنز. یہ جو ٹو سسٹم ہے یہ آپس میں کمیونیکیٹ یعنی انٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ ہونے کی وجہ سے پھر کیا باڈی کا جو فنکشن ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ ہارمونز یا کیمیکل مسینجر ریلیز کرتے ہیں، کیمیکل مسینجر یا ہارمون بناتے ہیں، سنتھیسس یعنی. تو ابھی یہ لیکچر یعنی انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا لیکچر پڑھیں گے، واٹ از ہارمونز. ہارمونز کے بارے میں ہم پڑھیں گے.